بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میرے عزیز طلباء و طالبات، آج جس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج 26 جنوری ہے۔ یہ دن بڑا خاص دن ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک نام اور شان ہے، ایک پہچان ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے یہ دن بہت اہم ہے، کیونکہ اسی دن انہیں حقیقی طاقت ملی، حقوق ملے، عزت ملی۔ اسی دن ان سب کے لیے تعلیم کا اعلان ہوا۔ اسی دن امیر غریب کے فرق کو مٹایا گیا۔ اسی دن رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کو ختم کیا گیا۔ اسی دن عام آدمی کو بادشاہ بنایا گیا۔ اسی دن بھوکوں کو روٹی اور ننگوں کو کپڑے کا حق ملا۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تقریباً 200 سال تک انگریزی قانون نافذ تھا۔ اس قانون میں منمانی تھی، امیروں کے لیے تعلیم تھی، غریبوں کے لیے بغیر پیسے کے مزدوری، امیروں کے لیے رعایتیں تھیں، غریبوں کے لیے سزائیں اور پکڑ دکڑ۔ امیروں کے رہنے کو عالیشان بنگلے تھے، غریبوں کے لیے ننگا آسمان، امیروں کے لیے مہنگی پوشاکیں تھیں، غریبوں کے چھیتڑے غرض ایک جنگل راج تھا۔ یہاں زمینیں غریبوں کی، اناج امیروں کا، محنت غریبوں کی، فائدہ امیروں کا۔ میرے بھائیوں، جانتے ہو امیر کون تھے؟ جی، امیر وہ تھے جو باہر کے ملک سے آئے تھے۔ انہیں انگریز صاحب بہادر کہا جاتا تھا۔ وہ صرف کرسی پر بیٹھ کر حرام کاریاں کرتے تھے۔ غریب وہ تھے جو اس مٹی میں پیدا ہوئے اور صدیوں سے یہی رہتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لمبے عرصے تک یہاں امیروں کی حکومت رہی، غریبوں کو ذلیل کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ غریب آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے سینگ آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ پھر زمانہ بدلا، غریبوں میں کچھ اصحاب کی غیرت جاگی، انہوں نے مردہ تن میں روح پھونکنے کی کوشش کی۔ انہیں بھی مخالفت کا سامنا رہا، لیکن وہ ہارے نہیں، اپنے مقصد میں لگے رہے۔ بالآخر انہوں نے قوم کو متحد کیا۔ جب قوم متحد ہوئی تو پھر کیا تھا؟ جوش و جنون کی چنگاری پھڑک، ملک جاگ اٹھا۔ کلکتہ، مدراس، ممبئی، دہلی، کون سی جگہ اور کون سا مقام، کوئی نام لے لیجئے، سب انقلاب زندہ باد کے نعروں سے گونج رہے۔
کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، اپاہجوں تک کے ہاتھوں میں نیزے تھے، بھالے تھے، پھر کیا تھا، لٹ اور ڈنڈے نکلے، کہیں دھرنے اور بغاوتیں ہوئی، ایک طویل جد و جہد شروع ہوئی جس میں ہزاروں نے جانیں قربان کی، خون بہے، ہتکڑیاں لگی، جیلیں بھری گئی، غریبوں کو طاقت کے زور پر ڈرایا گیا، لیکن اب کی بار وہ نہ ڈرے نہ دبے، بالآخر غریبوں کی جیت۔ یہ 1947 کی بات ہے۔ اب غریب بہت خوش ہوئے، انہوں نے مل کر ایک ایسا قانون بنایا جس میں سب کے لیے برابر کے حقوق تھے، عزت تھی، آزادی تھی، قدریں تھی، اخلاق تھا، قدردانی تھی، بندشیں نہ تھیں۔ یہی قانون 26 جنوری 1949 کو لاگو کیا گیا۔ پھر ہر سال اس دن کی خوشی میں لوگ جشن منانے لگے۔ قربانیوں کے بعد جو گوہر ہاتھ آتا ہے بھلا اس کی قدر کون نہیں کرتا۔ میرے پیارے بچوں، یہ تھی اس دن کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے ہندوستان اور اس کے قانون کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت میں ہی ہمارا بھلا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر کچھ امیر غریبوں پر قابض ہو جائیں گے، ان کا خون چوسیں گے، منمانیاں کریں گے، خون چوسیں گے، ہمیں یہ ہرگز منظور نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے بچوں، وعدہ کرو کہ ہم اس دھرتی کو غریبوں کی دھرتی بنائے رکھیں، اس کے دشمنوں کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، آنکھیں نکال دیں گے، ناپاک ہاتھ بڑھائے گا تو پنجے موڑ دیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے پرکھوں کا خون ہے، اس میں ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، چمن کے مالی اگر بنانے موافق اپنا شعار بھی، چمن میں آ سکتی ہے چمن کی روٹھی بہار اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔